يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم عزیزوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مزاج اور قسم ہا قسم کی ذہنیت کے لوگوں کو پیدا فرمایا. ہر ایک انسان کا مزاج دوسرے انسان سے مختلف ہے. کسی کے مزاج میں سختی ہے، کسی کے مزاج میں گرمی ہے، کسی کی طبیعت میں نرمی ہے اور کسی کی طبیعت میں سادگی ہے. یعنی ہر انسان اپنے سے مختلف نظر آتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ شاذ و نادر ہے کہ ہم مزاج اور ہم طبیعت لوگ اکٹھا ہو جائیں اور مل جائیں، یا ان کو ایسا لگے کہ ہم اتنی تعداد میں لوگ ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں، ایک ہی طبیعت کے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بد مزاج لوگوں کو اور سخت مزاج لوگوں کو، بد طبیعت لوگوں کو اور سخت طبیعت لوگوں کو بعض مرتبہ لوگ اس لیے برداشت کرتے ہیں اور اس لیے ان کو سپورٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بڑے ہیں یا ہمارے خاص لوگوں میں سے ہیں یا ہمارے دوست و احباب میں سے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا مزاج ہے، ان کی طبیعت ہے، لہٰذا ہم اس کو کیا کریں گے؟ اگنور کریں گے. اور یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہر انسان کو مختلف مزاج اور مختلف طبیعتوں کے ساتھ پیدا فرمایا تو ظاہر بات ہے سارے لوگ ایک جیسی طبیعت والے اور ایک جیسے مزاج والے تو نہیں بن پائیں گے. اب جو اچھی طبیعت رکھتے ہیں، سادہ طبیعت رکھتے ہیں، سادہ مزاج رکھتے ہیں، نرم طبیعت اور نرم مزاج رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ سخت مزاج اور سخت طبیعت لوگوں کو کیا کریں؟ برداشت کریں. یہی زندگی جینے کا ڈھنگ ہے اور یہی زندگی جینے کا طریقہ ہے، اور اسی سے انسان کامیابی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے. اور اگر انسان مقابلے بازی پہ آ جائے، بھئی انسان سخت کلامی کا جواب سخت کلامی سے، اور سخت مزاج کے انسان سخت مزاجی کے ساتھ، اور سخت طبیعت انسان کے ساتھ سخت طبیعت کے ساتھ اگر پیش آ جائے تو پھر اچھے اور برے کا تو امتیاز ہی ختم ہو جائے گا. ساری دنیا برے لوگوں سے بھر جائے گی. اس لیے مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بردبار بنائے، نرم طبیعت اور نرم مزاج بنائے. انسان اپنے آپ کو صبر و تحمل، بردباری، حلم کی اعلیٰ صفات سے آراستہ کرے، اپنے اندر ان صفات کو مزین کرے، پیدا کرے. ہر انسان ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے نہیں آتا ہے. ساری چیزیں وہ دنیا میں، اچھا دیکھو، انسان بگڑتا بھی ہے نا تو دنیاوی حالات کی وجہ سے بگڑتا ہے. انسان سخت مزاج بنتا ہے تو بھی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بنتا ہے. انسان کی طبیعت میں اگر اجٹ پن آتا ہے تو وہ بھی لوگوں کی حرکتوں اور ان کے رویوں کی وجہ سے آتا ہے.
کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے برا پیدا نہیں ہوتا ہے. ہر انسان کو اس کے حالات بگاڑتے ہیں، اس کے حالات، اس کے ساتھ پیش آنے والے حالات اس کو بد مزاج بناتے ہیں، اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اس کو سخت مزاج بناتے ہیں. اس کی طبیعت میں جو چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں جو ایک انوکھا پن پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ اس کے ارد گرد کے حالات بنتے ہیں. تو شریعت نے ایک ایسا مزاج ہمیں دیا ہے اور ہمارے معاشرے کو ایسا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسان ان احکامات پر اور ان احوال پر عمل کر لے تو ایسی صورت میں سارا معاشرہ پرسکون بن جائے، سارے گھرانے جنت بن جائیں، سارے دوست و یار آپس میں ایک دوسرے کے سگے بھائی بن جائیں، اگر ان احکامات پر انسان کیا کر لے؟ عمل کر لے. شریعت کی منشا، شریعت کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے آپسی تعلقات میں کسی طرح کی کوئی خلیج پیدا نہ ہونے پائے، ہمارے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے شکایتیں نہ ہوں، ہمیں ایک دوسرے سے کلفتیں نہ ہوں، ہم صرف یوں ہی ظاہری طور پر ایک دوسرے سے نہ مل رہے ہوں بلکہ ہمارے آپسی دل بھی جڑے ہوئے ہوں، ہم خوش دلی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوں. اس کے اوپر شریعت نے بہت زیادہ زور دیا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دشمنوں کو اپنا بنایا. ان تعلیمات کو اگر ہم اپنے گلے لگائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے، ان تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہم بھی اپنے دشمنوں کو اپنا بنا سکتے ہیں، ہم بھی پرایوں کو اپنا بنا سکتے ہیں. بھائی انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جن کام دھندوں میں دن بھر لگا رہتا ہے، الجھا رہتا ہے، مختلف قسم کی الجھنوں اور ٹینشنوں سے انسان دوچار ہوتا ہے تو بعض اوقات سست، کڑوا اور سخت الفاظ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو کہہ دیتا ہے. اور جہاں انسان کے زیادہ اوقات اکثر و بیشتر زندگی کے گزرتے ہوں وہاں ایسی باتیں پیش آ ہی جاتی ہیں کہ انسان کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے ایسے الفاظ اور ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے کسی دوسرے کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. گھر میں کبھی کبھار انسان کا ذہن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل ناراض ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کو کبھی ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو شریعت محمدیہ نے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایسے اوقات میں صبر و تحمل اور برداشت کی تعلیم دی ہے کہ ایسے مواقع پر ہم اپنے آپ پر کیا رکھیں؟ قابو رکھیں. جہاں کہیں ہمیں غصہ آئے، جہاں کہیں ہمارے جذبات ابھر رہے ہوں اور ہم جذبات میں آ رہے ہوں اور غصے میں اپنے آپ کو آپے سے باہر سمجھ رہے ہوں، ہمارا غصہ بے قابو ہو، ایسے وقت میں ٹھنڈی سانس لے کر کے کچھ وقت کے لیے ہم اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ خاموش کر لیں. جب غصہ ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ہمیں خود احساس ہو جائے گا کہ ہم جو کچھ قدم اٹھانے جا رہے تھے یا جو کچھ ہم کہنے جا رہے تھے وہ سب ہم صحیح نہیں کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے. دیکھو انسان بعض مرتبہ غصے میں جو کچھ کہہ جاتا ہے اس کا غصہ ختم ہو جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. بعض مرتبہ ایسا انسان جس کے اندر انسانیت کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں وہ اپنے غصے میں کی ہوئی حرکت پر شرمندہ ہو کر معافی تلافی بھی کر لیتا ہے کہ بھائی مجھ سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی، میں غصے میں تھا، مجھے دھیان نہیں رہا، میں نے آپ سے ایسا کہہ دیا، لہٰذا آپ میری اس غلطی کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. وہ غصے کی حالت میں تھے. تو ہماری شریعت نے ہمیں جلد بازی اور جذبات میں فیصلہ لینے سے منع کیا ہے کہ جلد بازی میں ہم کوئی فیصلہ نہ کریں تاکہ بعد میں ہمیں کیا ہو؟ شرمندگی ہو. جذبات میں آ کر کے، جذبات کی رو میں بہ کر کے ہم کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہ لیں تاکہ اس کا خمیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، دونوں میں
فرق ہے، امتیاز ہے، برائی برائی ہوتی ہے، اچھائی اچھائی ہوتی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی سے تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی آپس میں اونچ نیچ ہو جائے، آپس میں کوئی اس طرح کی باتیں تمہارے درمیان میں ہو جائیں، تو فرمایا کہ ان کو اچھے طریقے سے ختم کرو، ادفع باللتی ہی احسن، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ جس کے اور تمہارے درمیان جو کچھ خلش ہوئی ہے، جو کچھ پیچیدگی ہوئی ہے، جب آپ اچھے طریقے سے اس خلش کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کا ایسا دوست بن جائے گا جیسا کہ آپ کے رشتے ناطے کا انسان، اچھی طرح سے ختم کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، کہ برائی کو اچھے طریقے سے ختم کرنا اور لڑائی جھگڑوں کو انسانیت کے ساتھ ختم کرنا، یعنی لڑائیوں کو بڑھانا نہیں بلکہ ان کو کیا کر دینا، ختم کر دینا، یہ انہی لوگوں کو دی جاتی ہے، انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس صبر کی کیا ہوتی ہے، صفت۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور بڑے نصیب والے، بڑے قیمتی لوگوں کو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ جھگڑے کو ختم کر دینا یہ ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ لوگ تو جھگڑا بڑھاتے ہیں نا، لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس نے 2 لفظ بولے تو 4 لفظ ہم نے اس کی طرف بول دی، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا اس وقت تک جب تک کہ ہم 4 باتیں اس کو نہ بول دیں، بلکہ ہم اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کرتے ہیں اگر کسی انسان نے ہمیں کوئی لفظ بول دیا اور ہم اس سے انتقام نہ لیں، بدلہ نہ لیں، اس کو بدلے میں 2 لفظ نہ بولیں، تو ہم اپنی حقارت محسوس کرتے ہیں، ذلت محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو گئی ہے۔ 4 لفظ ہم اس کو بڑھا کر کہنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت تک ہمارے دل کو سکون اور تسلی حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک ہم اس سے اپنا بدلہ نہ لے لیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس انتقام کی وجہ سے ہمارے دل کو کچھ تسلی اور سکون مل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم جنگ جیتتے نہیں بلکہ جنگ ہار جاتے ہیں، اور اس کے نقصانات پھر ہمارے سامنے نکل کر کے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لڑائی کو ختم کرنا، بات کو ختم کر دینا، یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی صفت سے کیا کیا ہے، آراستہ کیا ہے۔ صبر و تحمل کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی صفت ہے، اور یہ صبر ایسے ہی نہیں ملتا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، بڑے امتحانات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار اپنا حق بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی کبھار الفاظ کا ذخیرہ ہونے کے باوجود اپنے منہ پہ تالا لگانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار سب کچھ اپنے قبضے میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے، کبھی کبھار اپنا حق ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی کبھار اپنے آپ پر پورا مکمل بھروسہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہار کے زمرے میں لے جانا پڑتا ہے۔ ایسے کئی مواقع ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، انسان کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، انسان کو اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلسل اپنی زندگی کے اندر آزمائش اور صبر سے کیا کرتے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، مسلسل یہ اپنے حق کو جو ہے نا ختم کرتے رہتے ہیں، اپنے حق کو وصول نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو بے شمار انعامات اور اجر ملتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے پر قابو پا لے۔ دیکھو بعض مرتبہ انسان کو ایسے انسان پر غصہ آتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی اس سے درجے میں چھوٹا ہوتا ہے، عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، اس کا اس کے اوپر بس چلتا ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان کو غصہ ایسے شخص پر آتا ہے جس کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، جس کو کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر وہ اجر وہ ثواب ہے کیونکہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، تم غصہ کرو جب بھی، نہ کرو جب بھی، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض مرتبہ انسان کو غصہ ایسے لوگوں پر آتا ہے جن کا وہ سب کچھ کر سکتا ہے، چھوٹے بچوں پر یا اپنے سے کمتر انسان پر یا جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان لوگوں پر،
ایسے موقع پر غصہ آ جانا اور غصے کو قابو میں کر لینا، غصے کو پی جانا، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بڑے بڑے اجر و انعام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو غصہ آئے اور وہ غصے کے اوپر قادر بھی ہو، اپنا غصہ نکالنے پر قادر ہو، اس غصے کو پی جائے، اس غصے کو قابو کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے اس انسان کو بلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے اس غصے میں قابو کرنے والے شخص کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے تو کیا کر لے، لے لے۔ ساری دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے، کوئی نصیحت کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ کیا مت کرنا؟ غصہ مت کرنا۔ ان صحابی نے اپنی کوتا فہمی کی وجہ سے پھر یہی سوال دہرایا، اللہ کے رسول آپ کوئی وصیت فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بار بار پوچھنے پر یہی فرمایا کہ غصہ مت کرنا۔ دیکھو انسان کے اخلاق کا اور انسان کے مزاج کا پتہ اس کے غصے کی حالت میں چلتا ہے۔ ویسے تو دیکھنے میں ہر انسان اچھا لگتا ہے، کسی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے، لیکن جب اس سے واسطہ پڑے، اس کے مزاج سے واسطہ پڑے، اس کے حالات اور اس کی حرکتوں سے واسطہ پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ کون انسان کتنا ڈوبا ہوا ہے اور کتنا پانی میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وصیت فرمائی کہ کیا مت کرنا؟ غصہ مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر و تحمل سے کام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برداشت کی وجہ سے، آپ کے صبر و تحمل کی وجہ سے، اور آپ نے جو صبر سے کام لیا اس کی وجہ سے وہی لوگ جو آپ کے دشمن تھے وہ کیا بن گئے؟ آپ کے دوست بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مکی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، آپ سارے مکہ شہر کے لاڈلے تھے، سارے لوگوں کا آپ کے اوپر بڑا اعتبار، اعتماد، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے، اپنی امانتیں رکھوا کر کے جاتے، جو کچھ آپ کے آپسی فیصلے ہوتے وہ کس سے کرواتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تو وہی لوگ جو آپ کو اپنی دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اپنے فیصلے آپ سے کروایا کرتے تھے، وہ آپ کے باغی بن گئے، دشمن بن گئے، بالکل پلٹ گئے۔ اور آپ کے رشتہ دار جن سے آپ کو یہ امیدیں تھیں کہ یہ میرا ساتھ دیں گے، میرے سپورٹ میں کھڑے ہوں گے، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ بتائیں ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور پریشانیوں کا کس طرح سے انتقام لینا چاہیے، کیا کوئی کسر ان لوگوں نے نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے۔ وہ عام راستے جن کے اوپر ساری دنیا کے لوگ چلا کرتے ہیں ان پر کانٹے بچھائے گئے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں جب نماز پڑھتے جس کے اندر ہر چرندہ درندہ پرندہ اپنے آپ کو وہاں پہنچا کر سکون محسوس کرتا ہے، آپ پر ابو جہل نے اونٹ کی گندی اوجڑی کو ڈلوا دیا۔ بتائیں کتنا دکھ اور کتنا تکلیف کا مقام۔ سرور کائنات، دونوں جہان کے سردار آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاست کو ڈالا گیا۔ آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا کہ تم نے میرے اوپر نجاست ڈالی ہے لہٰذا میں بھی تمہارے اوپر نجاست ڈالوں گا، بلکہ آپ نے آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو روکا اور سمجھایا کہ نہیں ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا۔ آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ان حسن اخلاق کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہی لوگ جو آپ کے اوپر کچرا ڈال رہے تھے، وہی لوگ جو آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، وہی لوگ جو آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے، آپ کے دل دادا ہو گئے، دیوانے ہو گئے اور اسلام کے حلقے کے اندر آ گئے۔ آج عالم یہ ہے کہ جتنے لوگ دنیا کے اندر اسلام کو دیکھتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر اسلام کا فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان تو یہی اسلام۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کی تعلیمات وہ نہیں ہے جو مسلمان کر رہا ہے۔
وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمان کے حالات اور مسلمان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جو کچھ مسلمان اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں وہی ان کا کیا ہے؟ اسلام۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی، مسلمان اگر شراب پیتا ہے تو اسلام میں شراب حلال تھوڑی ہے، مسلمان اگر زنا کرتا ہے تو اسلام میں زنا حلال تھوڑی ہے، مسلمان اگر چوری کرتا ہے تو اسلام میں چوری تھوڑی ہے، مسلمان اگر ڈاکہ زنی کرتا ہے تو اسلام میں ڈاکہ زنی تھوڑی ہے، مسلمان اگر بےہودگی کے کام کرتا ہے تو اسلام میں بےہودگی تھوڑی ہے۔ لیکن غیر جب کبھی بھی مسلمان سے کوئی کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، سرزد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر مسلمان مکمل طریقے پر داخل ہی نہیں ہے۔ مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے یہ درشاتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی نام رکھ لینے کا نام مسلمان ہے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو جانے کا نام مسلمان ہے، سرکاری رجسٹروں میں اپنا نام مسلمان لکھوا دینے کا نام مسلمان ہے، جمعے کے روز صرف جمعے کی نماز پڑھ لینے کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ یہ اپنے اعمال کے ذریعے کیا بتا رہا ہے؟ مسلمان ساری دنیا کے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کا مطالبہ اور دین کا مطالبہ نہیں ہے۔ دین کا مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جیسے صحابہ کرام مسلمان ہوئے، ایمان لائے، ایسے تم ایمان لے آؤ، ویسے کہ ویسے تم ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام ایمان سے پہلے جو کچھ ان کی جاہلیتیں تھیں، ایمان لانے سے پہلے جو کچھ ان کی حرکتیں تھیں، ایمان لانا سے پہلے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے ترک کر دیا اور مکمل اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امیر المومنین، آپ کے سامنے ایک شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی۔ بتاؤ کیا عالم ہوگا امیر المومنین؟ کوئی اپنے وقت کے پرائم منسٹر کو برا بھلا کہہ دے، کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا کارروائیاں کی جائیں گی؟ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ۔ اتنے زبردست غصہ ور انسان، سخت مزاج، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلوار نکال لینا، تلوار سونت لینا، بڑے زبردست مزاج کے حامل تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ اپنے ارد گرد، اپنے رفقا، اپنے احباب میں اور اپنے مشیر لوگوں میں ان لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے جو قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ کن کو؟ جو قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کسی بھی خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے ارد گرد لوگوں میں حفاظ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت کم عمری میں آپ کے حافظ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ تو حر بن قیس، ان کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت اور صحبت حاصل تھی۔ حر بن قیس کا چچا عیینہ ابن حصن، ایک مرتبہ اس نے اپنے بھتیجے حر بن قیس سے کہا کہ آپ کی قربت امیر المومنین سے ہے، آپ ان سے ملاقات کی اجازت میرے لیے لے لو۔ حر بن قیس نے اجازت لے لی۔ اجازت کے بعد یہ جب امیر المومنین کے پاس پہنچے تو عیینہ ابن حصن نے حضرت عمر بن خطاب سے یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں کرتے ہو، تم ہمیں کچھ نہیں دیتے ہو، عدل و انصاف سے کام نہیں کرتے ہو۔ بتاؤ، حضرت عمر بن خطاب کا عدل دنیا میں مشہور ہے۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہمارے ملک کے راشٹر پتا مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہم ہمارے اس بھارت دیش میں ایسا انصاف کریں گے جیسے حضرت عمر نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا۔ بھائی مہاتما گاندھی تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف پہنچا تو یہ یوں ہی پہنچ گیا۔ آپ نے انصاف کیا ہوگا تو ہی پہنچا نا۔ حضرت عمر بن خطاب کا انصاف اتنا مشہور ہونے کے باوجود عیینہ ابن حصن نے کیا کہا کہ تم ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو۔ بتاؤ کیا عالم ہوگا حضرت عمر بن خطاب کا۔ بھئی جو انسان چور نہیں ہو اس کو چور کہہ دو تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو۔ حضرت عمر بن خطاب سے سارے مجمع میں یہ بات کہہ دی گئی، قریب تھا کہ آپ اس سے کوئی بدلہ لے لیں، انتقام لے لیں، آپ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے، بالکل سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ ہمارے غصے کے۔ جب حر بن قیس نے یعنی عیینہ ابن حصن کے بھتیجے نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب غصے میں آ گئے ہیں، آپ نے کچھ کہا نہیں لیکن آپ کے غصے کا اثر ظاہر ہو گیا، تو اس نے فوراً حر بن قیس نے آیت پڑھی
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ امیر المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ درگزر کیجئے، خذ العفو وامر بالعرف، بھلائی کا حکم کیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ میں جانتا ہوں امیر المومنین یہ میرا چچا جو ہے نا جاہل انسان ہے، آپ اس بات کو کیا کر دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس آیت کو سننے کے بعد آپ ایسے ہو گئے گویا کہ آپ کو غصہ آیا ہی۔ بتاؤ پورے ایمان کے اندر وہ لوگ داخل تھے یا ہم داخل ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دے ہم برداشت کریں گے؟ اور پاور ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم وقت کے کیا ہو، پی ایم ہو، پردھان منتری ہو، سارا پاور ساری حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو، اور ہمارے دربار میں ساری رعایا کے سامنے کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی گستاخی کر دے، ہم برداشت کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں۔ تو ہمارے مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ اگر ہمیں کوئی سخت سست کلمات کہہ دے اور سخت لب و لہجے میں ہمارے ساتھ کوئی پیش آ جائے، اللہ کی قسم چند منٹ کے لیے ہم خاموشی اختیار کر لیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سامنے والا اپنی اس حرکت پر ذلیل ہوگا، اس کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اس کو بعد میں احساس ہوگا کہ میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طاقت بنائے گا کہ ساری دنیا جو ہے نا ہماری اس طاقت کا لوہا مانے گی، اور سارے لوگ مل کر کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ صرف ہم اپنے اندر ایک صفت پیدا کر لیں، وہ صفت ہے اپنے آپ کے اندر صبر و تحمل، برداشت کی صفت پیدا کرنا۔ ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہر مزاج کے لوگوں کے ساتھ ہماری بیٹھک اٹھک ہوتی ہے، کبھی کبھار ایسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ جن کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، انسان بے قابو ہو جاتا ہے، کبھی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو کیا کر لیں، ایسے موقع پر خاموش کر لیں۔ چند سیکنڈ کی خاموشی آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا دے گی۔ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہیں، دشمنان اسلام نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ کیا لگائی؟ تہمت لگائی۔ جب آپ پر تہمت لگائی تو تہمت لگانے والوں نے اس تہمت کو سارے مدینے کے اندر پھیلا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے کیا کیا ہے، زنا کیا۔ اس طرح کی تہمت منافقین نے لگائی، اور منافقوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے سارے گھروں میں اور سارے مدینہ شہر کے اندر تہمت پھیلی۔ بتائیں کتنا زبردست عالم ہوگا کہ ایک انسان، جبکہ یہ غیرت کا بھی تقاضا ہے اور حیا کا بھی تقاضا ہے کہ کسی کے گھر والوں پر اگر کوئی انسان تہمت لگا دے تو اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس سے کیا کرے، انتقام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست تہمت ہونے کے باوجود بھی ان دشمنوں سے کسی طرح کا کوئی انتقام اور کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آپ خاموش کر کے بیٹھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں حکم نازل فرما دیا، اور سارے لوگوں میں بتا دیا کہ نہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر آئے اور فاتحانہ شان سے آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، بتاؤ جو کوئی ہمارے محلے کا پارषد بن جائے اور وہ جیت جائے تو کیسا سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ مکہ کو فتح کر لیا اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان میں ایسے انداز میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی، کیا تھی، جھکی ہوئی، اور آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں انسان نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے تو وہ جیت جائے، اس کے باوجود بھی اس کا کوئی کام نہیں کراتا، بلکہ زندگی بھر دشمنی نکالتا ہے کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا، حالانکہ وہ جیتا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں بھی اس کی نظر اس انسان پر ہوتی ہے، ان لوگوں پر ہوتی ہے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج سب کے سب معاف ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف، وہ وحشی جنہوں نے آپ کے چچا کو قتل کیا ان کو بھی معاف کر دیا، ہندا جس نے آپ کے چچا کے کان، ناک اور دل کا ہار بنا کر کے اپنے گلے میں پہنا اور آپ کے جگر کو چبایا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہندا کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاقانہ رویے کو دیکھ کر کے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ مبغوض اور برا خیمہ کوئی نہیں لگتا تھا، اور آج مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے زیادہ پسندیدہ خیمہ کوئی نہیں۔
بتاؤ آپ کو مکی زندگی میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اتنا ستایا، چاہتے تو چن چن کر کے بدلہ لیتے ان لوگوں سے، لیکن نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معافی کا اعلان اس امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس نے آپ کے دل دکھائے ان کو معاف کر دو، جنہوں نے آپ کے حق دبائے ان کو معاف کر دو، جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ان کو معاف کر دو، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ان کو معاف کر دو، جن لوگوں نے آپ کے حقوق مارے ان کو معاف کر دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے تو ہم آپ کے امتی ہو کے اپنے دشمنوں کو معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان جو کہ مکہ مکرمہ سے نا امید ہو کر کے طائف کی طرف رخ کیا کہ بھئی جہاں کے لوگ ان لوگوں کو میں دعوت دوں، ہو سکتا ہے میرے دل کو کچھ تسلی ملے، کچھ سکون ملے، کچھ لوگ میری بات مان لیں، تو جا کر کے دیکھا کہ وہاں کے لوگ تو مکہ مکرمہ کے لوگوں سے بھی گئے گزرے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لہو لہان کیا کہ آپ کے بدن سے خون نتر کر کے آپ کی جوتیوں مبارکوں کے اندر جمع ہو، آپ زخمی ہو گئے۔ جب کبھی آپ زخموں سے نڈھال ہو کر کے کسی جگہ پر بیٹھتے، تھوڑا سا آرام کرنے کی کوشش کرتے، پھر اوباش آتے اور آپ کو وہاں سے اٹھاتے، آپ کو تڑپاتے، آپ کو بھگاتے، آپ کو پھر پتھر مارتے۔ سارے عرش پر کھلبلی مچ گئی، عذاب کے فرشتے تیش میں آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم لے کر کے آئے پیارے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے ان بستی والوں کو آپس میں ریزہ ریزہ کر دیں اور ان کو نیست و نابود کر دیں، ان کو پیس دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان نہیں۔ آپ نے ایسا پیغام اور ایسا سبق اس امت کو دیا ہے کہ ہم انتقام کی رو میں نہ بہیں۔ دیکھو انسان جب انتقام لینے لگتا ہے نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ظالم بن جاتا ہے، اور ظلم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قیمت پر پسند نہیں۔ آپ کو کسی نے گالی دی ہے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ خاموشی کے ساتھ اس گالی کو برداشت کر لیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گالی کی لوجک سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ بھئی معاملہ میرا اور تیرا ہے، آپس میں ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہم ماں بہن کیوں کر رہے ہیں؟ ان ماں بہنوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ لڑائی ہماری ہے، ہم ان لوگوں تک کیوں پہنچ رہے ہیں جو ہماری لڑائی کے اندر کسی بھی طرح سے شریک نہیں؟ انسان ماں کی گالی دے گا، بہن کی گالی دے گا، نہ اس لڑائی میں بہن شریک ہے نہ اس لڑائی میں ماں شریک۔ گالی کی تو کوئی لوجک بنتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسان اگر خدا نہ خواستہ کوئی گالی دے نا تو خاموشی کے ساتھ اختیار برداشت کر لے کہ نہیں یار اس نے ٹھیک ہے، اس کا منہ اس نے گندا کر دیا۔ ایسے بے شمار احکامات اور تعلیمات پیارے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و تحمل کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔